کتاب پڑھی, پڑھ کر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اس کتاب کا مذہب جعفریہ کے کسی مسلمات سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مؤلف کی اپنی ذاتی رائے ہے, اور ہماری قوم میں جو افتراق پایا جا رہا ہے اسے وہ دور کریں, متحد ہو جائیں اور اس دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ فتویٰ 1.5 سال پہلے آ گیا, پاکستان میں اس کو ہر جگہ پہ لگایا گیا. ڈکو ٹولے نے یہ کہنا شروع کر دیا جی اس فتوے میں محمد حسین ڈکو کا نام نہیں ہے اور اس میں کتاب اصلاح رسوم کا نام نہیں ہے. اصلاح رسوم اس کی مکمل جو ہے نا اصول شریعہ اور دیگر ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, آغا جان سلامت رہے, آباد رہے, ٹھیک ہے جی, مکمل. اچھا, اب یہ فتویٰ آ گیا, انہوں نے کہا جی اس میں نہ ڈکو صاحب کا نام ہے نہ جناب کتاب کا نام ہے. یہ آج سے تقریباً کوئی 25 دن پہلے مولائی صاحب ایک سنی روم میں, جو وہابی روم ہے, وہاں پر ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی, لیکن انہوں نے آ کر وہاں پر بکواس کی. تو میں نے جب ڈکو کی بات کی اور یہ فتویٰ وہاں پہ سینڈ کیا تو انہوں نے کہا جی اس میں تو نہ ڈکو کا نام ہے نہ کتاب کا نام ہے. پہلے بھی یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. تو میں نے جناب پھر اسی دن یہ ای میل کی اور ساتھ میں ٹیلی فون بھی کیا کہ آغا صاحب آپ کو ای میل کر دی ہے اور یہ شرعی حق میرا بھی بنتا ہے اور آپ کا بھی, کہ قوم کے اندر یہ جو بدگمانیاں اور جھوٹ اور افطرا باندھتے ہیں آپ کے نام کے اوپر بھی اور علماء حقہ کے نام کے اوپر بھی, یہ اب آپ کا اولین فریضہ اسے ادا کریں. تو میں نے اس میں سیدھا سیدھا ان سے سوال ہی یہی کیا ہے, دوسرا میں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا. اگر آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں, ای میل میرے پاس موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھے جو ہے اپنا ای میل ایڈریس دے, میں اس کو یہ سینڈ کر دیتا ہوں. بہت سے مومنین کو میں نے سینڈ کر دی. میں نے ان سے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سماحت آیت اللہ العظمی شیخ حافظ بشیر حسین نجفی دامز اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل انت صادر فتوى لزد محمد حسین دکو الصاحب اصلاح رسوم حسن من پاکستان لاہور وعدم اللہ عزکم. میں نے یہ پوچھا, ان سے سوال کیا کہ یہ جو فتویٰ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں, یہ جو مجھے لاہور سے ملا پاکستان سے, یہ فتویٰ جو اردو میں شائع کیا گیا عربی عبارت ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اصلاح رسوم پر ہے اور ڈھکو کے خلاف ہے اور اس کا پرنٹ کیا گیا, وہ باقاعدہ امیج جو ہے میں نے وہ ساتھ میں سینڈ کیا کہ یہ فتویٰ آپ نے ڈھکو کے بطلان میں, اس کی ضد میں, اس کی مخالفت میں دیا ہے. محمد حسین ڈکو کی جس کی کتاب اصلاح رسوم ہے اس پر دیا آپ نے. آگے سے ان کا مجھے جواب آیا, نعم بے اسم ہی سبحانی, کہ اللہ کے نام سے, اس کی پاکیزگی سے, نعم ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا. قد قلت مررن ان ما جاء فی هذه الکتاب یعتبر, کیونکہ مجھ سے میرے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی اور پوچھا گیا کیا یہ کتاب شیعت میں معتبر ہے. رائے المؤلف فقط, وہ کہتے ہیں ڈکو کی یہ جو کتاب ہے اصلاح رسوم, یہ اس کی ذاتی فقط اپنی رائے ہے, لا یعتبر رائے جمیع العلماء شیعہ, یہ ہمارے جمہور جمیع شیعہ علماء کے خلاف ہے, اس سے معتبر نہیں ہے, اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. اور اس فتوے کی انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے, یہ کتاب معتبر نہیں ہے, اس کتاب کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے علماء شیعت کے ساتھ اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے. کلیئر کر دیا. اب اس کتاب کے اندر جو ابواب اس نے قائم کیے ہیں اصلاح رسوم میں, ان ابواب کو اگر آپ پڑھیں تو اس ابواب میں جو عقیدے اس نے قائم کیے, کیا عقائد اس نے قائم کیے؟ اس نے عقائد قائم کیے کہ جناب یہ حاضر و ناظر نہیں ہے. صفحہ نمبر 77 پر اس نے باب قائم کیا کہ نبی اور امام حاضر و ناظر نہیں ہے. نوع نبی و امام جو ہے وہ عام بشری ہے, ان کے پاس علم غیب نہیں ہے. تفویض والا عقیدہ باطل ہے. ولادت یا نزول میں اس نے کہا کہ یہ پیدا ہوتے ہیں, نازل نہیں ہوتے. وسیلہ ان سے صرف دعا کی صورت میں کیا جا سکتا ہے. زیارتیں پڑھنا بدعت ہے کیونکہ یہ تو مردہ مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں.
اذان کے اندر تحریف کی گئی ہے، اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ جو ہے اعزاد ہے، زیادہ ہے، اور وَكُلَّ زِيَادَةٌ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٌ کفر۔ ہر زیادتی دین میں بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ کفر کی طرف لے کر جاتی۔ تو اس نے اشہد ان علی ولی اللہ کو بدعت قرار دے دیا، زیادہ کہہ کر کے یہ زیادہ ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاں، بدعت کی تعریف کیا ہے کہ وہ چیز جو زیادہ کر دی جائے، کل زیادۃ بدعہ وکل بدعہ ضلالۃ وکل ضلالۃ کفر، یہ حدیث ہے۔ تو آقا حافظ بشیر نجوی نے اس کی پوری کتاب کو، مکمل کتاب کو، پوری کتاب کو انہوں نے باطل قرار دیا ہے، اور کہا کہ اس کی کوئی بات مسلمات فقہ جعفریہ شیعہ میں سے نہیں۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجوی مدظلی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ باتیں ٹکراتی ہیں، نہ، پوری کتاب ٹکرا رہی ہے شیعت کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ کتاب کا ٹکرانے کا ذکر، فون پر بھی میری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، ٹوٹل مکمل یہ حاضر و ناظر ہے۔ آقا سید طاؤس رضوان اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی وصیت لکھی ہے، اس وصیت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں لکھی کی، اس کے پیج نمبر 52 کے اوپر، 52 نمبر پیج کے اوپر اس کتاب کا نام ہے کتاب المعجفہ۔ اس کے 52 نمبر پیج کے اوپر وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو امام زمانہ ہے نا، امام غیب، ہوا حاضر مع اللہ عز وجل جلالہ، کہ وہ امام جو ہے نا، امام زمانہ جس پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کے ساتھ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے علماء سب جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حاضر و ناظر ہے۔ ان کے لیے لفظ مردہ یا اس دنیا سے چلے گئے یا محدود ہو کر بیٹھ گئے، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ سلونی قبل ان تفقدونی سے علم الغیب ثابت ہے، تمام علماء نے یہ کہا ہے کہ مولا کا یہ دعویٰ ہے، سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ علم غیب کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہاں پر ابلیس کھڑا ہو کر سوال کرتا مولا سے کہ یہ بتائیں، تو ابلیس کو تو پتا تھا اور مولا کو نہیں پتا ہونا تھا، مولا کو علم ہونا چاہیے۔ یہ مختلف الملائکہ ہیں، یعنی فرشتوں کی فرودگاہ۔ فرشتے جتنے امور تکوینیہ انجام دے رہے ہیں، اس کی اصل وجہ ہی یہ ہیں۔ اس کائنات کو اللہ نے خلق ہی ان کے لیے کیا ہے، تو جب ان کے لیے خلق کیا ہے تو ان کو محتاج کر دے گا وہاں پر کہ کھڑے ہو کر 2 ٹکے کی چیزوں کے لیے مجھ سے دعائیں مانگو؟ پھر بھیجنے کی ضرورت کیا اللہ کو؟ اچھا، اللہ کو ان پر اعتبار ہی نہیں ہے؟ اللہ کو جبرائیل پر تو اعتبار ہے، اللہ کو اسرافیل پر ہے اعتبار، اللہ کو میکائیل پر اعتبار ہے، اللہ کو فرشتوں پر اعتبار ہے، لیکن اس اللہ کو محمد و آل محمد پر اعتبار ہی نہیں ہے کہ نہ ان کے جناب کوئی اختیارات میں چیز نہیں دینی، ان کے